میں جب انہوں نے بایو ڈاٹا پڑھ کے سنا لگا تو یقین کرو میں غش جہ پہ گیا وہ میرے ربا اینی ڈگریاں نے میں سنیا بھی نہیں اس بندے نے لے رکھی ہیں. جب ٹیچنگ میں آیا سر تو مجھے لگا کہ ٹیچنگ کی ڈگری میرے پاس نہیں. تو پھر میں نے ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا کورس 2 سال کا ماسٹرز وہ کیا سر. اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن کی ماسٹرز کی ڈگری ہے سر. اس کے بعد ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری ہے سر. اس کے بعد انگلش لینگویج ٹیچنگ کی ایک ڈگری حاصل کی. HR میں سر ڈپلوما اور ابھی لاسٹ میں سر یہ اور لاسٹ میں سر ایک MPhil اور ابھی آپ MPhil کیا سر میس کمیونیکیشن کے اندر. تو اب آیا میں MPhil. اور پھر ایک ڈگری ان کے پاس ایسی ہے کہ انہوں نے زمانے کو پڑھ رکھا ہے. میری والدہ مرحومہ ایک بات کہتی تھی, اشفاق صاحب بھی وہی بات کرتے تھے کہ زندگی ہمیشہ پیار سے جیتی جا سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر پیار سے نہ جیتی جائے تو انکریز دا ڈوز. السلام علیکم ناظرین, ڈیٹو ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمعون خان آج اپنے ہی اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں نے سوچا کہ ایک تو دنیا ہے اور دنیا میں لوگ بستے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا ہوتے ہیں اور ایک ایسی دنیا ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جھانک کے دیکھا جائے تو کئی جہان بستے ہیں. اور ان جہان کا اگر وزٹ کیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ وہ جان سے بن جاتے ہیں, عزیز ہو جاتے ہیں, محبتیں ان کے ساتھ عام ہو جاتی ہیں. وہ ہر زندگی کے معاملے میں آپ کے لیے ایک انسپائریشن بن جاتے ہیں. میں کسی بہت لمبے چوڑے بلکہ الفاظ جن لوگوں کے لیے نہیں ہوتے, آج میں نے ایک ایسی قداور شخصیت کو بلا رکھا ہے جو درس و تدریس میں آ جائے تو پھر ایک ایسا معلم کہ کئی معلم جو ان سے سیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے طلبہ و طلبات کو آگے درس و تعلیم دیتے ہیں. ایک ایسا فنکار, ایک ایسا آرٹسٹ, ایک ایسا اداکار کہ اگر وہ ملنگ بنتا ہے تو بالکل سادھو بن جاتا ہے, اور اگر وہ رانجھا بنتا ہے تو اس کی ہیر اس کی راہیں تکتی ہے, اور اگر وہ مجنوں بنتا ہے تو اس کا بھی ایک الگ اور بالکل انوکھا سا انداز. اور جب وہ براڈ کاسٹنگ ریڈیو کی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کی آواز سامعین کے لیے ایک ایسا جادو جگا دیتی ہے کہ اس کے بعد کان ترستے ہیں اس خوبصورت آواز سننے کے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وقت حاضر کے ایک بڑے اداکار حسیب خان صاحب. جی السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام سر. سر تھینک یو ویری مچ فار دا نائس ورڈ سر. بہت شکریہ سر. خان صاحب, ایک خوبصورت ہونا, پھر دلچسپ ہونا, پھر با علم ہونا, اور ماشاءاللہ پھر دنیا کے دلوں میں گھر رکھ کر کے رہنا سر, یہ ساری چیزیں تو انسان کو بڑا مغرور بنا دیتی ہیں. یہ میں اکثر لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کی کیا کیفیت ہے؟ سر میرے الحمدللہ سے 10 دوست ہیں جو گورنمنٹ کالج لاہور کے ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ سر وہ نا مجھے تھاں پہ رکھتے ہیں. تو سر ان کے لحاظ سے نا مجھے بڑی, بے شک آپ کو جتنی بھی وزیر آئے آپ کو ہر جگہ سے مل رہی ہو, لیکن وہ جو آپ کے یار ہے نا سر, وہ کہ او یار تینوں تے بھی نہیں جانتا, تینوں تے والا بندہ بھی نہیں جانتا, تو کی کر رہے وہ نہیں مانتے. لیکن سر وہ ان کا پیار ہے, ان کی محبت ہے. تو میرے وہ جو دوست ہیں گورنمنٹ کالج کے سر, دے آر این ایسٹ فار می. تو وہ ان کے لحاظ سے سر جب بھی کوئی میں نے اچیومنٹ کی, ایک تو اماں ابا تو سر بہت خوش ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ ساتھ پھر دوست یاروں کے ساتھ ہی یہ ساری کی ساری بہاریں جو ہیں وہ لگی رہی ہیں سر آج تک ماشاءاللہ. اچھا سر, ابھی سر میں گورنمنٹ کالج میں تھا سر 1988 سے 92 کا بیچ ہے میرا گورنمنٹ کالج کا سر. ٹھیک ہے سر, تو وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ 1988 سے میرے دوست ابھی تک, اور ماشاءاللہ ابھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں, ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں. ناظرین, ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ میں کسی بھی فن میں اگر جاتا ہے, کسی بھی کردار میں جاتا ہے تو بالکل ہی ویسا ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ یقین جانیے اپنی میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. کہنا کہ رانجھا رانجھا کر دے نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی تھی, سدو نہیں مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی, تے میں نہیں ہوں آپ ہے اپنی آپ کرے دل چوئی. جدوں دی میں جوگی دی ہوئی میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی, تے جوگی میرے نال نال تے میں جوگی دے نال نال. اچھا یہ کون ہے جوگی, اور یہ کون سی جوگیانی ہے جس کے گرد آپ گھومتے رہے, اور کامیابیاں جون سی ہیں وہ سرکش گھوڑے کی طرح آپ کے پیچھے بھاگتی رہی؟ سر جو سب سے پہلے اگر میں اسٹارٹ کروں نا سر اگر اپنی ٹیچنگ کا, تو میں سر انسپیکٹر رہا پولیس میں. میرا 97 کا بیچ ہے سر انسپیکٹر پولیس کا, جب میں نے پاس کیا تھا. اس کے بعد سر پھر وہ 97 میں ہی لیکچرشپ کا ہوا, تو میں پھر ایز اے لیکچرر, میں سر میری اماں کی خواہش تھی کہ لیکچرر بن جاؤں, میں سر
तो लेक्चर। कैसा लगा? दोनों इंटायरली डिफरेंट फील्ड, एक पासे छितर पोला सर वो दूसरे पासे पढ़ाएंगे। मेरे वाले साहब सर पुलिस से उनका ताल्लुक था, आईजी जेल खाना जात रहे मेरे वाले साहब, आईजी जेल खाना जात रहे। तो अब्बा को देखते हुए ना तो मुझे लगा कि यार यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगेगी, सजेगी, बड़ा अच्छा है। और मैं सर हम लोगों ने इम्तिहान दे दिए, लेकिन जब असल फील्ड में आप आते हैं ना सर आपको पता लगता है कि किन्ने भी 100 है। लेकिन एक ही गल हुई कि पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਧਰ पढ़ाई देना, इधर पढ़ाई जाना। तो लेकिन सर अब वो वहाँ पे था एक मेरा दोस्त था नसीम, हमारा क्लास फेलो ही था, तो वो सर FC कॉलेज छोड़ा था पुलिस में जाने के लिए, और मैं उसकी जगह पे सर इधर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मैं उसकी जगह पे आ रहा था सर। तो वो अल्टीमेटली फिर हमारी वहाँ पे। आपका फेवरेट इदारा कौन सा था सच में? यानी कि ये तो ख्वाहिश थी ना वालदा की जो आपने पूरी की। सर मेरा फेवरेट, मुझे अब ये लगता है कि सर पढ़ाना ही बेहतर चीज़ थी, पढ़ाने के साथ बड़ी इज्जत मिली तो बहुत सर। और सर जब माँ की दुआएं साथ मिल जाए ना आपको, तो फिर सर अल्लाह ताला भाग लगा देता है। तो मेरा सर 97 में ही मैंने पढ़ाना शुरू किया अगस्त में, और फिर 2001 में सर मैंने टीवी ज्वाइन किया। 4 साल मैंने बच्चों को सर, आगा अली हैं, जुनेद खान हैं, एक्टर्स हैं माशाल्लाह, सिंगर्स भी हैं, तो उस वक्त सर ये बच्चे हमारे साथ हमारी सोसाइटी में होते थे, ड्रामेटिक सोसाइटी में, तो इनको ग्रूम किया, इनके साथ गपशप लगाई सर, और उनके लिहाज से अब माशाल्लाह अब वो बहुत बड़े नाम है सर दोनों बच्चे। वतन अजीज में, बैरून मुल्क में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं आप। जी बिल्कुल, बेइंतहा प्रोजेक्ट किए। बाहर के मुल्क में जाने के बाद कोई गोरी, कोई मेम वगैरह पसंद आई जिसको बड़ा मुतासर कर दिया हो? अच्छा सर, बाहर के मुल्क में यहाँ तो ऐसे एक तादाद है खवातीन की जो दीवानी है आपके पीछे। देखिए सर मेरे वालिद साहब को ना सर बहुत शौक था ट्रैवलिंग का, मुझे नहीं था सर। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे पूरी दुनिया दिखाई। अच्छा। और मैं सर पूरी दुनिया उनके साथ ही फिरा, अपने भाई के साथ फिरा, तो वो मेरे लिहाज में सर यस बिल्कुल होता है सर, बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं, और वो मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे है कभी कभी इत्तेफाक से। ऐसे सर वो यही आता है कि जी लोग आपकी जिंदगी में फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड फॉर अ लाइफ टाइम आते हैं। वाह क्या खूबसूरत गुफ्तगू, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो वो सर आपने रेडियो याद करा। एग्जैक्टली सर, तो वो सर तो वो कोई ना कोई रीजन बन ही जाता था सर बाहर मिलने का, कि कभी ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई ग्रुप ऑफ गर्ल्स या बॉयज हमारे साथ हो जाते थे सर, तो वो भी एक गपशप बड़ी अच्छी लगती रहती थी। बड़े सीनियर्स के साथ भी आपने काम किया, बेइंतहा। नुमान इजाज एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई दूसरी बड़ी राय नहीं है। आपने अपना मुकाम खुद भी एक बड़ा बना रखा है। कभी इख्तलाफात पैदा नहीं हुए डायरेक्टर के दरमियान, आपके दरमियान? आप खुद बजाते खुद एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं, आप खुद एक डायरेक्शन की फील्ड में भी रहे हैं, इन चीज़ों को समझते भी हैं, कभी इख्तलाफात नहीं पैदा हुए? इतने रोल किए, इतना काम किया। नहीं सर वो एक कॉन्टेक्स्ट देते होते हैं आपके, जी आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो वो डायरेक्टर्स एक्टर के साथ आपको वो कहते हैं यार मुझे इस तरह चाहिए, तो वो इस तरीके के साथ। नुमान भाई के साथ तो सर अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, अभी Z5 पे चलनी है, दैट्स मंजोगी। तो वो मंजोगी में पूरी सीरीज है? जी सर इट्स अ वेब सीरीज सर, और वो बड़ा अच्छा सबा कमर हैं, यहाँ पे फायदा गिलानी है, अच्छा बड़ा काम है, उस्मा है, और काशिफ निसार साहब ने सर उसको डायरेक्ट किया है, तो वो बड़ी एक कलम खुद आप खुद हैं? हाँ जी सर, वो तो उनके साथ है। तो वो सर अल्टीमेटली बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर नोई भाई डांट दिया करते होते थे। कभी मेरा सीन देखा तो मुझे कहते हैं माशाल्लाह कितने साल हो गए एक्टिंग करते हुए? मैं कहा सर 19 से। भाई तुसी थे कभी नहीं सीखे भाई तुमसे। तो मैं कहा जी मुझे माफ कर दे नोमी भाई, मैं इसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। नहायत आजिज़ इनकिसार आदमी नोमी भाई भी। नोमी भाई बहुत प्यारे सर, बहुत प्यारे इंसान, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे सर। ही इज, आप वो देखें उनसे लाइफ है सर, सेट पे नोमी भाई आते हैं ना तो वो एक लाइफ क्रिएट हो जाती है पूरे सेट पे। अच्छा खान साहब एक चीज़ बड़े आपके मद्दाज उनसे ना, क्योंकि उनको पता है कि हम आपके दोस्त हैं, आपके साथ काम करते रहे, बल्कि आपके अंडर काम करते रहे, आप लोगों से सीखते रहे, हमसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि अब्दुर्रहमान साहब के नेटवर्क से ये निकलते ही नहीं बाहर, घूमते हैं वहीं आ जाते हैं, घूमते हैं वहीं कभी नहीं हो, कभी नई बात, कभी अपना बूम FM 106.6 और कभी यूनिवर्सिटी, ये सारा चक्कर इर्द गिर्द वहीं घूमता है। ये वहाँ भी तो कुछ शादी नहीं रचा रखी। नहीं सर वो बात दरअसल ये है कि सर जहाँ पे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का नाम आता है ना, तो वो हमेशा मैं कहता होता हूँ कि तेरी जिंदगी के साथ मेरे हवाले बहुत हैं। मेरी जो उनकी लाइफ के गिर्द जो हमने सब कुछ सीखा है, मैं तो सर एक आम सा, आप सोचें कि
آپ ان کو دیکھ لیں کہ جی ایک پروفیسر تھا, ایک لیکچرر تھا, تو سر جو کچھ کمال کے پروفیسر, جو کچھ بنایا, انہوں نے کہا کہ خان جی آپ یہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا سر آپ کہہ رہے ہیں تو کر کے دکھا دیں. تو وہ الٹیمیٹلی وہ سر ایک ایسا پیار ڈیولپ ہو چکا ہے چودھری عبد الرحمان صاحب کے ساتھ کہ سر وہ دل سے دل ملا ہوا ہے سر. اچھا ان کی ایک بڑی خاصیت ہے, ہر شخص کے ساتھ انہوں نے اپنا پیار الگ الگ ان کا ماشاءاللہ سر وہ ان کی نا سر ان کی محبت ہے, ان کا پیار ہے کہ سر ہمارے جیسے بندے کو وہ انہوں نے وہ سب کچھ سیکھنے کا موقع دیا. ہم جب بھی کبھی سپیریئر گروپ کی بات کرتے ہیں نا سر, تو ہمارے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں, میں نے کہا یار سیکھنے کا جتنا موقع آپ کو اس گروپ میں ملے گا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. تو میں تو سر انسٹیٹیوشن ہے سر. اور آپ سوچیں سر کہ تقریباً 17 ایئرس ہو گئے مجھے سپیریئر گروپ کے ساتھ, تو ان 17 سالوں میں سر بہت سیکھا سر, بہت کچھ دیکھا. اور وہ ایک پیار ہے, اور اس پیار کی وہ ایک ایسی اندیکھی ڈور ہے کہ جو ٹوٹتی بھی نہیں ہے, اور سر وہ بڑی سے اور مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. وہ میری ڈور ہے سر سپیریئر کے ساتھ بھی اور چودھری عبد الرحمان صاحب کے ساتھ. یہی ڈور میرے ساتھ ہے خان صاحب, یہی ڈور ان کی تمام ملنے والوں کے ساتھ ہے. ناظرین بڑا تشویش میں مبتلا کر دینے والا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب آپ کو سمجھ لیجیے کہ وقت اور حالات کا تو کوئی پتہ نہیں نا, کس وقت کیا کروٹ بدل جاتے ہیں. پڑھانے کا فن آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی پذیرائی دی ہے, بہت کرم ہے سر اللہ کا. اداکاری میں آپ بے پناہ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ, اور یہی ہوتا ہے سب کچھ کہ آپ کو دنیا مان جائے, بالکل آپ کو ہر اچھے سیریل میں رکھا جائے, آپ ہر ایڈ میں نظر آئیں سر. ایسے ہی آپ ایک پبلک فگر ہیں سر, وہ بھی آپ ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. براڈ کاسٹنگ میں آپ کا ایک بڑا نام ہے سر, آپ کی آواز بکتی ہے باقاعدہ طور کے اوپر. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرنا ہے, باقی کچھ نہیں کرنا, یہ لگا دی ہے پابندی آپ کیا کریں گے؟ انر جون سا وہ ایکٹنگ کی طرف ہے. نہیں سر, پڑھانا سر, پڑھانا. آئی لو ٹیچنگ سر. میرے لیے وہ ایک کنسرن یہ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے سر میری والدہ مرحومہ کی دعا ہے میرے لیے یہ, کہ میری والدہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھاؤں, اور سر وہ اللہ نے ایسا بھاگ لگایا, بچوں کے ساتھ ایسا پیار کرا دیا کہ سر وہ نہیں جاتا. فرینڈلی استاد ہیں, بہت فرینڈلی سر, سخت تو نہیں سر, جیسے دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں. نہیں سر, ایسے بالکل ہے سر. میری کلاس میرے ہر طرح کا, اور سر نارملی جب کبھی آئے, میں کبھی اپنی ٹریننگز کروا رہا ہوں, کارپوریٹ ٹرینرز میں کے ساتھ بھی ہوں, تو کارپوریٹ ٹریننگ بھی اپنی کروا رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ جی میرے پاس یہ سلائڈیں تو ہیں, لیکن اگر آپ سلائڈوں سے نہ ہو تو میرے پاس نرگس جی کی سی ڈی بھی ہے, تو آپ ذرا تھوڑا سے گانے گونے بھی سنا دوں گا, آپ کو ٹھیک کرا دوں گا, تو آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. کبھی واقعی سچا پیار بھی ہو گیا کسی کڑی دے ہو جاتا ہے سر. اسی ویکھیا استاد لوگ جڑے نے نا, یہ گل بڑی عجیب جہی ہے, ہم نے دیکھا اس اساتذہ نے کافی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اکثر ہم نے دیکھا بڑے استادوں نے شادیاں بھی کر لی. بالکل ایسا ہے, یہ بہت بڑی نکٹ ریئلٹی ہے, اور شادی تو ایک جائز عمل ہے, اور یہ کر سکتے ہیں. وہ پیار ہو گیا سر. دیکھیں پیار کوئی اینج ہویا کہ رفڑ پہ گئے ہو گئے. نہیں سر, زندگی کوئی ایسا ہو جا کوئی میرے کہنے کا مکڑ مس سر. دیکھو جدو بندہ نا زندگی میں سر انسان سوچا ہے کسی نے ویکھیا اج بڑا رفڑ ہوئی, آج نہیں سر. زندگی میں ایک عشق ہوتا ہے سر, اور بہت محبتیں ہوتی ہیں. ایک عشق ہوتا ہے اور بہت محبتیں ہوتی ہیں. لو جی ہے یقین کرنا کہ ہر فنکار آدمی کا نعرہ ہوتا ہے جنہیں کدی نہیں بات آنا انہیں یہی کہنا کہ جی محبت تو بہت نے سر. عشق ایک ہی ہوتا ہے, او بیٹا وہ تہاڑی ماما دے نال. تو وہ سر وہ اپنے باقی کنسرن جو ہیں وہ ان کے لحاظ سے چلتے جاتے ہیں. تو سر ایک عشق ہوا سر, اور وہ بھی تھا کہ سر وہ کہتے ہیں نا کہ رولتے گئے ہیں پر چس آ گئی ہے. تو اچھا کدی انج بھی ہوئے کسی نے کہا کہ تم نے بہت چنگی لگنی ہے, تو انہیں کیا ہے کہ آئی ایم سوری. سر یہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ہوا تھا سر, اور یونیورسٹی میں آیا سر, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آج موقع ہے, آپ ان کو جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی کلاس فیلوز میں سے کسی کو بھی آپ بول دیں. تو میں نے سر ایک اپنی کلاس فیلو کو اس وقت ان کے پاؤں پکڑ کے کہا, کیا یہ پیر میرے بچوں کی جنت بن سکتے ہیں؟ میں خود بھی نا بڑا رحمان گور صاحب تسی یاد آ گئے, اللہ بھلا کرے. یقین کرو میں تمہیں کدی زندگی میں اپنی تھنکنگ ہے, ہر شخص بڑا پسند کرتا ہے کسی کو, میں تمہیں رائٹر کدی نہیں منیا, اللہ دی قسم میں تمہیں ہمیشہ پہلواناں دے وچ گننا. لیکن تہاڈی گل مجھے یاد آئی, صدقے تمہارے صدقے تمہارے ہیں, کیا کہنے, کیا خوبصورت. تو وہ سر انہوں نے ان بی بی نے سر اسٹریٹ اوے مجھے کہا کہ آپ تو موٹے ہیں. آپ موٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ تو موٹے ہیں, تو موٹوں کے ساتھ تو مجھے پیار نہیں ہوتا. تو میں نے اس وقت ایک لائن کی, کیا موٹوں کا دل نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے اس کے بعد آ کے, اور سر کوئی میرے کو پوچھے جن نے کئی جفیاں پائی ہیں, اور
اس موٹے پن دی لذت اور جو ماسٹر پیس تھا وہ یہ ہے کہ انہی خاتون کو 20 سال کے بعد جب میں نے دیکھا تو سر دل سے صرف ایک ہی آواز نکلی فبی علی ربی کو بات کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جڑی بڈھی میرے بچے میرے مل رہے ہیں سر وہ بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ. اور سر کچھ ایک سر ہماری سوچ ہوتی ہے ایک اللہ کی سوچ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کہا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے سر. لیکن زندگی دے وچ بڑے سارے نشیب و فراز ہیں بہت سارے بے انتہا سب ایسے کیسے ممکن ہے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ہی عورت کے ساتھ انسان جو ہے وہ سنسیریٹی کے راگ لاپتا رہے یہ ممکن ہی نہیں. میرے گھر نہیں جانتے آپ بڑی ایک سیلیبریٹی ہیں آپ آئے ہیں آج آپ کو پکڑ کے سارے کئی ایسے عشق میں جاننا وہاں جنہوں تسی انکار ہی نہیں کر سکتے. میری بڈھی نے دیکھنا نا سر جی جانتے ہو سر. اچھا ویسے انہوں نے عشق نہیں کیتا کیتی محبت ہی یہ بڑی پکی گل ہے بھابی جی تسی یاد رکھنا یہ دنیا چ کائنات چ تڑ تو علاوہ کسی دے کول نہیں ڈرتے اسی انہوں نے بہت قریب تو جانتے ہیں. ویسے سر کوئی ایسا کم تے لگا ہی ہوئے گا سر کہ سوچ لیا ہوئے کہ بیٹا تھانوں ماما تے ایک کورس ڈیسائیڈ کرنی پینی ہے. ہاں سر یہ دیکھیں سر ریمبو بھائی سے نا میری بات ہو رہی تھی تو ریمبو بھائی نے ایک مجھے ایک بڑی ایک اپنی ایک ورڈ بتایا. انہوں نے کہا کہتے یار جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی چول ضرور مارتا. اچھا 40 after 40 naughty oh my god تو وہ جب naughty اور 40 والا ٹائم آیا نا سر when I was 40 تو یہ تقریباً 7 سال پہلے کا ٹائم ہے سر. تو اس وقت آ کے مجھے ریمبو بھائی نے میں ریمبو بھائی کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ریمبو بھائی نے مجھے کہا کہ یار بندہ نا ادھر بعد بندے نو خیال آتا ہے میں کی چول ماری ہے لیکن اس وقت بندہ چول مار لینا ہے چول مار لینا ہے انہوں پتہ نہیں اے ہو نہیں سکتا اے ممکن نہیں. اے ویسے 2 سال پہلے میں بھی ماری سی خدا جاندا ہے کہ ذلت دے اس مقام دے اتنے کھلوتے سا کہ واپس آ گئے. لیکن سر اب تو وہ ایک کنسرن آتا ہے نا کہ سر اب بیٹا میرا میرے قد سے بھی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی سر شادی کا ہے. اس کو میں نے کہا ہے اب ماشاءاللہ ہی ٹرننگ 15 سر تو 8 سال کے بعد میں نے اس کو کہا ہے کہ یار تیری میں نے شادی کر دی. سر جنہوں نے نال لارے لائے تھے اپنی شادی تھے کوئی کہ نہیں سر انہوں نے بچیاں نال اپنے پتر دی کرا کوئی گل نہیں سر. حسیب خان ایک وطن عزیز کا ایسا خوبصورت نام ہے کہ آپ ان کو کسی بھی صورت فوجیوں میں نہیں گن سکتے. تو یہ سر یہ بہت دل پھینک ہے بہت جلدی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں. لیکن ایک حقیقت بڑی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیلیبریٹی ہیں ملک کا بڑا نام ہے. میں جب انہوں نے ہونی بایو ڈاٹا پڑھ کے سنا لگا تو یقین کرو میں نے غش جہ پہ گیا میں کتوں شروع کرا کہڑے پاسے جاواں وہ میرے ربا اینی ڈگریاں نے میں سنیاں بھی نہیں سکتا اس بندے نے لے رکھیاں نے. سر کی کرتے ہو انہوں نے سر پڑھاندے تسی میس کامی ہو کام تسی اننے سارے کر. سر جب بچپن میں تھے نا تو میرے والد صاحب اس بات کے اوپر پریشان ہوتے تھے کہ تیرا کرنا کی ہے تیرا کرنا کی ہے کہندے یار تینوں سمجھ گیا آئی جی جیل خانہ جات ہو تو وہ سر آ کے تے مینوں کہندے نے کہ ایک واری کہ یار تیرا نام تے میں محمد سر میرا پورا نام جو ہے نا حسیب محمد بن قاسم خان ہے جو میرا پورا ابا نے رکھا تھا. سر یہ تڑے اندر جڑا جلال ہے نا یہ آج دی وجہ پتہ چلی تو حسیب محمد بن قاسم خان. اور جب ابا مجھے کہتے تھے کہ یار اس نے 17 سال میں سندھ فتح کر لیا تو میرے بچے کو میٹرک نہیں ہو رہا تو کی کرے میرے لیے اور چیزیں بریک لگ جاتی. لیکن سر آفٹر بیچلرز آئی ہیڈ اے رول آف آنر جی ان گورنمنٹ کالج لاہور. تو اس کے بعد سے سر پھر پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر ایک پڑھائی جہاں پہ بھی سر دل چاہا. فار ایگزامپل جب ٹیچنگ میں آیا سر تو مجھے لگا کہ ٹیچنگ کی ڈگری میرے پاس نہیں ہے. تو پھر میں نے سر ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا کورس 2 سال کا ماسٹرز وہ کیا سر. اس کے بعد ایک بزنس ایڈمنسٹریشن کی ماسٹرز کی ڈگری ہے سر. اس کے بعد ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری ہے سر. اس کے بعد انگلش لینگویج ٹیچنگ کی ایک سر ڈگری حاصل کی. ایچ آر میں سر ڈپلوما اور ابھی لاسٹ میں سر یہ اور لاسٹ میں سر ایک ایم فل اور ابھی آپ ایم فل کیا سر میس کمیونیکیشن کے اندر. تو اب آیا اپ ایم فل اور پھر ایک ڈگری ان کے پاس ایسی ہے کہ انہوں نے زمانے کو پڑھ رکھا ہے. سر میں تو صرف اس کو میری اماں ابا کی دعائیں ہیں سر اور اللہ کا کرم. میں تو سر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. بچوں کو آنے دیں گے اس فیلڈ میں؟ سر میرا بیٹا تو نہیں چاہتا کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرنا ہے. وہ شاید ایز اے ڈائریکٹر آ جائے. اس کو کرکٹ کھیلتا ہے سر وہ ماشاءاللہ ہی از اے لیگ اسپنر. تو وہ اب میری خواہش ہے کہ وہ پاکستان لیفٹ آرم رائٹ آرم سر رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے سر اور بہت اچھی بالنگ کراتا ہے ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ میری خواہش ہے کہ سر کہ جی یہ
پاکستان کے لیے کھیلے, اور پاکستان کے لیے میں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ میں نے کہا یار ایک میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا لارڈس میں کھیلے اور میں اپنے بیٹے کو لارڈس میں کھیلتا. تو وہ میرے لیے سر ایک خواہش ہے. تو وہ الٹیمیٹلی سر, اور باقی جہاں پہ فلم کا یا ان کا ہے وہ سر اگر ڈائریکشن میں آ جائے گا تو بہت اچھا لگے گا. بیٹی سر شی وانٹس ٹو ایکٹ, کہتی ہے کہ جی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ ایکٹنگ کرنے کا. تو ان کو سر میری بیٹی کو احمد علی بٹ ویسے ہی بہت پسند ہے, تو وہ مجھے وہی کہتی ہے کہ جی احمد علی بٹ بہت ماشاء اللہ سر ہی از. آپ نے بڑا کام کیا. جی میرے ساتھ سر بہت میں نے کام کیا ہوا ہے, اور سر بہت کچھ سیکھا بھی ہے سر احمد سے. اور وہ جس طرح کی احمد کی ٹائمنگ ہے, احمد جس طرح سے ایکٹ کرتا ہے, اٹس امیزنگ سر. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہی سر سکسیس دیتا رہے, اینڈ ہی از این امیزنگ پرسن. اب زندگی میں ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی رونقیں ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. کوئی ایسا کام جس کی تشنگی رہ گئی ہو کرنا ہے کر کے چھوڑنا. یاسر بھائی میری زندگی میں نا کاش نہیں ہے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. چلیں یہ ممکنات میں ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور یہ ہو جائے, لیکن اب کہ ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی تو کرے اور اب کے بے وفائی میں کروں اور تو پھر ایک کریا بکریا. لیکن سر میری خواہش ہے کہ جی ایک تو سر آئی نیڈ ٹو رائٹ اے بک, ایک اپنی کتاب لکھنا چاہتا ہوں, اور ایک کتاب میں وہ بھی یہی ہے کہ سر جو زندگی کے رموز ہیں, کچھ آئیڈیاز, میں نا سر لوگوں کو ہنستے ہنساتے لوگوں کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ جتنا ہنستے ہنسا دے کو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی پہلے زمانے کے اسٹوڈنٹس میں اور آج کل کے زمانے کے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ پڑھنے آتے تھے, آج کل صرف پڑھنے آتے ہیں. اور پڑھنے اور پڑھنے کا فرق ہے سر. تو وہ آج کل کے بچے جو ہے نا جی وہ صرف آگے ڈگری پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اور کچھ نہیں کرنا, وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ڈگری. لیکن پچھلی صدی کے لوگ ہیں سر, اس وقت گوگل بادشاہ نہیں تھا, تو اس وقت ان کو پڑھنا پڑتا تھا, ان کو چیزیں کرنی پڑتی تھی. تو ان کے لحاظ سے آئی تھنک کہ ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن وہ کتابوں سے لوگوں سے مل کر ایکسپوجر زیادہ ملتا تھا سر. بڑوں کی آپ سوسائٹی میں بیٹھتے تھے, بڑوں کے سر آپ درمیان بیٹھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, یہ چیز سر بہت اچھی. اشفاق احمد, بانو قدسیہ, اپنا حسینہ معین, زارا نگار, یا پھر میرے کہنے واصف علی واصف, ایک کوئی کیلیبر ہے. بالکل سر دسو کون ہے, ایک دسو سر. میں نے اشفاق صاحب کو سر بہت زیادہ پڑھا, اور نور الحسن صاحب نے, نور بھائی نے سر مجھے اشفاق صاحب کی طرف مائل کیا, ان کی کتابیں پڑھنے کا کہا, بانو آپا کی کتابیں پڑھی. تو ان کے لحاظ سے سر مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں. اور کبھی کبھی شعر و شاعری سے لگاؤ, شعر و سننے سر لگاؤ ضرور ہے سر, لیکن ایز سچ کہنے کا نہیں, کہنے کا یاد نہیں رہتی سر چیزیں, یاد نہیں, اتنی نہیں وہ ہوتی. میوزک کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں آپ. میوزک کا سر سننا, جی سر مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے. کلاسیکل موسیقی بھی سر, اور ٹھمری راگ, ٹھمری بھی سر, اور ٹھاٹ سر بالی ووڈ کی نا سر جو پرانے گانے ہیں 80s کے, وہ بڑے سر مجھے کڑیاں دے وچوں ایکٹرساں دے وچوں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کون سی پسند ہے؟ اس وقت جو خوبصورت ترین لڑکیاں ایکٹریسز ہیں, مائرہ خان ہے آپ کی, ہے یہ صبا قمر ہے. سر سارے ہی بہت اچھے ہیں, ان کو تو ایک میں کر سکتا ہوں. لیکن سر آج کل ابھی وہ ایک ہیں, وہ یار کیا نام ہے ان کا, جن کو میں بہت پسند کر رہا ہوتا ہوں, میرے بیٹے کو بھی زیادہ, کون سا گھسی پیٹی محبت والا, ناظرین تھے پیو پتر خراب نے, ایسا کون سے, رمشا خان جی پتر تھے, تو میرے بیٹے نے جی یہ بتایا, تو رمشا خان جی میرے خیال سے بھی تینوں کوئی پیچھے نہ رہ جائے, ہے تو تیری مہربانی. تو وہ سر الٹیمیٹلی مجھے وہ ابھی ایک اچھا. ویسے اگر آپ ایکٹنگ کے طور پہ بات کریں تو سر صبا قمر ہیں, ثانیہ سعید ہیں, یہ مجھے سر مطلب ایز این ایکٹر مجھے بہت آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. میری خواہش ہے کہ کبھی کوئی ٹائم مجھے ملے تو ثانیہ سعید صاحبہ کے ساتھ مطلب آئی شوڈ ایکٹ. اولڈ دور میں تھوڑا سا چلے جاتے ہیں, ابھی بہت ساری پرانی خواتین بھی کام کر رہی ہیں, ان میں سے کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ اس کو صبا پرویز وغیرہ کو, ان لوگوں کو ہٹا کے پرانے ان میں سے سر ابھی صبا فیصل جی ہیں, تو ان کے ساتھ سر ان کے ساتھ میں کام کرنا چاہوں گا. ان کے ساتھ ابھی ایک ہم نے انٹرویو کیا تھا, میرا سر شو چل رہا تھا یہ نیو ٹی وی کے اوپر ہی خواتین. کبھی خان, قاضی واجد, یا پھر اپنا شکیل صاحب. سر کبھی خان صاحب کی سر سب سے اچھی ایک, میں نے ان کے ساتھ سر ایک ڈرامہ جیو کا کیا تھا, عشقہ وے, وہ میں نے دیکھا, تو وہ میرے لیے سر وہ واقعی, اور ان کی سر کچھ ایڈ بھی آپ نے کی
ہوتی ہیں بڑے مزیدار قسم کے, جس میں دادی بندوق اٹھا کے آ جاتی ہے 8 ڈزن. جی سر, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کبھی خان صاحب کے ساتھ نا سر ایک جو انہوں نے بات کی میرے ساتھ, وہ کہ انہوں نے نا سر بہت زیادہ پیار دیا, اور اس بات کے اوپر کہ میں استاد ہوں. کیا کہنے, تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ, تو سر میرے لیے I've got lot of اکیڈمی ہے, lot of love sir, lot of love for کبھی خان صاحب. اور سر جو آپ نے وہ بندوق والی بات کی ایڈ کی, وہ سر دوستی کا ایڈ تھا, دوستی کا, اور وہ سر بڑا مزیدار, مجھے بھی بڑا اس کو کام کرتے اور انجوائے کیا دنیا نے. اچھا وہ ایسے جیسے ڈرامہ مقبول ہو جاتا ہے اس طرح. جی سر, وہ بالکل ان کے ساتھ ساتھ ہے, بڑا غالباً وہ 1 منٹ سے زیادہ کا. جی جی سر, وہ ایڈ سٹوری تھی, وہ ایڈ سٹوری, اور سر وہ 4 ایڈز تھے, اور اس کے بعد لاسٹ میں ایک گانا تھا, لاسٹ میں گانا تھا وہ دوستی ایسا نہ تھا. وہ بڑا خوبصورت ایک وہ جسچر, اور وہ ون شاٹ تھا سر, وہ ون شاٹ ہم نے کیا ہوا تھا, تو وہ بڑا, وہ بھی دیٹ واز ویری نائس سر. اٹ واز اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور ہم جیسے لاتعداد چاہنے والوں کو کوئی ایک میسیج ہے سر. ہماری زندگی کے اندر صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر ہر چہرہ بہت خوبصورت بنایا ہے, آپ اس کو مسکرا کے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں, تو پلیز مسکراہٹیں بکھیریں. میری والدہ مرحومہ ایک بات کہتی نہیں, اشفاق صاحب بھی وہی بات کرتے تھے کہ زندگی ہمیشہ پیار سے جیتی جا سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر پیار سے نہ جیتی جائے تو انکریز دا ڈوز, تو صرف ڈوز انکریز کرنے کی ضرورت ہے, تو پیار سے ہر چیز مانی جاتی ہے. تو وہی پیار ہی بانٹا ہے سر اتنے سالوں میں. تو آئی تھنک کہ اگر اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو لوگ صرف یہی کہیں کہ ایک مسکراتا ہوا آدمی پیار بانٹتا ہوا چلا گیا. کیا خوبصورت اور کیا دلکش, کیا زبردست قسم کی ایک گہری بات ہے جو انسان کے اندر اتر جاتی ہے. خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, حسیب خان صاحب, اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ان کو کبھی نہ کبھی ہم کھینچ لایا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے تندرستی کرے, اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں, اور اپنے فن کا لوہا منواتے رہیں, وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد کسی خوبصورت انسان اور ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.